بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مجھ سے قرآن کریم سیکھنے والے میرے تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، قرآن کریم کے مشکل مقامات کو آسان اور عام فہم انداز میں حل کرنے کا سلسلہ الحمدللہ ثم الحمدللہ جاری ہے۔ مختلف قرآن کریم کے مشکل الفاظ حل کیے جا چکے ہیں۔ اسی طرح کا آج کا ایک سبق ہے، ایک لفظ ہے پارہ نمبر 25 الیہ ردو کی آیت نمبر 25 کے اندر۔ اب ذرا اس لفظ کو آپ غور سے سنیں، سبق کو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے گا قوف، الف اور لام، اس کے بعد آپ واو کو دیکھیں تو آپ کو بغیر حرکت کے نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح آگے پھر ایک الف ہے اور سیکنڈ الف ہے، یعنی دو الف بغیر حرکت کے ہیں۔ تو اس لفظ کو کس طرح سے پڑھا جائے گا اور اس کی ادائیگی کس طرح سے ہوتی ہے، یہ بہت زیادہ مشکل ہے۔ تو اس کی کریکشن کریں گے ہم انشاءاللہ آج کے سبق میں۔ اسی طرح آگے دیکھیے گا با کے ساتھ الف ملا ہوا ہے، آگے سیکنڈ با میں پھر الف ہے۔ تو کیا ان دونوں الف کو پڑھنے کا طریقہ سیم ہے یا ان کے اندر کوئی فرق ہے؟ تو اس لفظ کو بھی ہم نے آج کے سبق میں سیکھ لینا ہے۔ تو چلتے ہیں، سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ ما كان حجتهم إلا أن قالوا یہاں پر تھوڑی اس کے ہم گرامر کے ساتھ پہلے اس کو پڑھتے ہیں۔ قوف الف زبر قا، اب لام کو آپ نے ڈائریکٹ اس حمزہ والے حرف کے ساتھ جوائنٹ کر دینا ہے، واو کو بھی چھوڑ دیں گے اور اس کے ساتھ ملے ہوئے یہ جو دو خالی الف ہیں ان دونوں کو بھی چھوڑ دیا جائے گا، اور آپ نے لام کو ڈائریکٹ حمزہ کے ساتھ ملانا ہے اور جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کس طرح سے ذرا سنیے گا۔ لام حمزہ پیش لو، قالو، قالو، قوف الف زبر قا، لام حمزہ پیش لو، قالو، تاو پیش تو، قالو تو، قالو تو، اس طرح سے یہ لفظ پڑھا جائے گا۔ یعنی واو اور سیکنڈ جو اس کے ساتھ جو دو الف ہیں ان دونوں کو آپ نے چھوڑ دینا ہے، اور ان تینوں الفاظ کو چھوڑ کر لام کو ڈائریکٹ آپ حمزہ کے ساتھ ملائیں گے اور جرکنگ ساؤنڈ کے ساتھ، یعنی جھٹکے والی آواز کے ساتھ اس کو پڑھا جائے گا۔ قالو تو، آگے دیکھیے گا یہاں با کے نیچے زیر ہے اور آگے جو الف ہے اس پر کھڑا زبر ہے۔ اسی طرح اگلے با پر زبر ہے اور اس کے بعد جو الف ہے اس کے اوپر مد لگا ہوا ہے۔ تو ان دونوں الف کو پڑھنے کا طریقہ سیم نہیں ہے، مانا کہ جو کھڑا زبر ہے اس کو بھی کھینچا جاتا ہے، لیکن مد جو ہوتی ہے اگر وہ مد متصل ہو تو آپ نے اس کو 4 الف کے برابر کھینچنا ہوتا ہے اور یہ کھینچنا واجب ہوتا ہے، اور اگر مد منفصل ہے تو اس کو بھی کھینچنے کی مقدار 4 الف ہے، لیکن اس میں رعایت ہے کہ آپ اس کو کم کھینچ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب یہاں اس لفظ کی کریکشن کر لیتے ہیں، ذرا دیکھیے گا۔ با زیر بھی، حمزہ کھڑا زبر آ، بی آ، بی آ، با الف مد زبر با، بی آ با، بی آ با۔ اب فرق کیا ہے کہ اس الف کو ہم نے الگ سے پڑھا ہے اور اس الف کو ہم نے اس با کے ساتھ ملا کر پڑھا ہے۔ آپ ایک بات سمجھیے گا، قرآن کریم میں جو حرکات ہیں ان کی تعداد 9 ہے، تو وہ کون کون سی ہیں آپ جانتے ہیں۔ زبر زیر پیش، اسی طرح 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش، پھر کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش۔ یہ کل 9 حرکات ہیں جو قرآن کریم میں استعمال ہوئی ہیں۔ اسی طرح 3 طرح کی علامات ہیں جو قرآن کریم میں استعمال ہوئی ہیں، اور وہ کون کون سی ہیں؟ ایک ہے مد، پھر تشدید اور جزم، یہ 3 علامات ہیں۔ لیکن جب استعمال کا معاملہ آتا ہے تو حرکات قوی ہوتی ہیں، اس لیے یہ مطالبہ کرتی ہیں کہ ہمیں الگ سے ادا کیا جائے، جبکہ جو علامات ہیں یہ حرکات کی نسبت ذرا کمزور ہوتی ہیں
اور یہ لفظ کے ساتھ مل کر ہی ان کو ادا کر دیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے پہلے والے الف کو الگ سے پڑھا، با زیر بھی، حمزہ کھڑا زبر آ، بی آ، لیکن سیکنڈ با کے ساتھ جو الف لگا ہوا ہے اس کو ہم نے با کے ساتھ ہی ملا کر پڑھ دیا۔ کس طرح سے؟ با الف مد زبر با، بی آ با، حمزہ زیر ای، بی آ با ای، نون الف مد زبر نا، بی آ با اینا، بی آ با اینا۔ تو اس طرح سے اس لفظ کو پڑھا جائے گا۔ امید کرتا ہوں یہ لفظ بھی آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ذرا اس کی تلاوت سن لیجئے گا کس طرح سے پڑھے جائیں گے یہ دونوں لفظ۔ شروع آیت سے پڑھتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ امید کرتا ہوں آج کا سبق آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ قرآن کریم کو سیکھنے اور اس سے محبت رکھنے والے تمام احباب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خوش و خرم رکھے۔ ہمارے اس سبق کو حوصلہ افزائی کی نیت سے ضرور شیئر کیجئے، لائک اور کامنٹس بھی کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔